صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل روحانی ٹاک عطائے غریب نواز منظور چشتی صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خواب میں مردہ دیکھنا، مردے کا زندہ ہونا، رونا، کھانا، پینا، مانگنا، مردے کا ہنسنا، بولنا، بلانا، مردے کا کپڑے دینا یا لینا، نماز پڑھنا، بازار جانا، اپنے ساتھ لے کے جانا وغیرہ کی مختلف تعبیرات۔ زندہ کو مردہ یا اپنے آپ کو مردہ دیکھنے کی مکمل تعبیرات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور لوگ اس پر روتے ہیں اور زاری کرتے ہیں، یا اس کو باندھ کر کفن میں لپیٹا ہے یا جنازے میں رکھ کر قبر میں ڈالا ہے، یہ سب اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پھر اس کو قبر سے اٹھا کر نکالا ہے تو اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالی ہے اور لوگ واپس آ گئے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا دین کبھی اصلاح نہ پائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، دلیل ہے کہ شرف و بزرگی اور حکومت پائے گا لیکن ان پر ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ تھا اور زندہ ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ تو کبھی نہ مرے گا، دلیل ہے کہ جہاد میں شہید ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مرا ہے اور کسی نے اس پہ گریہ وزاری نہیں کی ہے اور اس کے جنازے کے پیچھے کوئی نہیں ہے، دلیل ہے کہ اس کے خانہ ویران ہرگز آباد نہ ہوگا۔ اور اگر خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں دیکھے اور اس کو خیال ہے کہ وہ دیر سے مردہ ہے، دلیل ہے کہ جاہل لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ معلوم کرے کہ اس کا حال اہل اصلاح کے نزدیک کیسا ہے، اگر مردہ خواب میں اس کی صلاحیت کی بشارت دے اور اس سے کشادہ روح ہو کر نیک باتیں کرے، دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے اس سے ناخوش باتیں کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناگہانی موت کا دیکھنا مومن کی راحت اور کافر کے عذاب پر دلیل ہے، اور اگر ناگہانی موت نہیں ہے تو فساد دین پر دلیل ہے، اور جس قدر جان کنی سخت دیکھے گا عذاب اور مصیبت پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس کو کسی نے غسل دیا ہے، دلیل ہے کہ توبہ کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے جنازے کے پیچھے ایک گروہ ہوا پر چل رہا ہے، دلیل ہے کہ اس شہر میں کوئی بڑا آدمی مرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مرا ہے اور لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، دلیل ہے کہ اسی قدر کے مطابق ولایت اور بزرگی پائے گا۔ اور اگر مردہ جنازے پر بھاری ہے، دلیل ہے کہ لوگوں پر قہر اور ستم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ جنازے پر ہلکا ہے، دلیل ہے کہ لوگوں سے نیکی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے کو ہاتھ پر رکھ کر لے گیا ہے، دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ زندہ مرا ہے اور اس کو تخت پر سلایا ہے اور اس تخت کو لوگوں نے ہاتھ پر رکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جائے گا اور اس سے خیر نفع پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مر کر زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ وہ شہر خراب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ دوسری بار مرا ہے، دلیل ہے کہ اس کی فرزندوں میں سے کوئی مرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا فرزند مرا ہے، دلیل ہے کہ تونگر ہوگا اور کہتے ہیں کہ دشمن سے امن میں رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے ماں باپ ہیں، دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ حاملہ تھی اور مری ہے اور لوگ اس کو روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔
حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ دوسری بار مرا ہے، مرنے پر لوگ آہستہ روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے کسی کی شادی ہوگی اور خوشی خرمی دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور و نوحہ کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کو غم اندھیرا پہنچے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ وہ مری ہے اور اس کو غسل دیا ہے اور جنازے پر رکھی ہے تو دلیل ہے کہ نیک بات کہے گی، اور اگر دیکھے کہ اس کو دفن کیا ہے تو اس کی تعویل بد ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے مردہ سے زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ دیکھے، اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ ترش ہے۔ اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا، اور اگر ماں کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا، اور اگر بیگانہ مردوں کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس مردے کی خوشیوں کا حال نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے اس نے مردے کو زندہ کیا ہے، دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھ سے مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو ترش اور غمگین اور میلے لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کی دولت اقبال میں نقصان ہوگا، اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دونوں کو کشادہ اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ شرف و بزرگی اور مرتبہ پائے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوشنود ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے مردے نے اس کے اپنے گھر میں گود میں پکڑا ہے، دلیل ہے کہ تندرست و سلامت ہوگا، اقبال و دولت پائے گا، اور اگر مردہ اس کی خوشیوں سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے، اور اگر مردے کو ترش اور غمگین دیکھے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس کو کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے منہ پھیرتا ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی، اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خندہ اس کے پاس آیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے حق میں توہین کی ہوگی، اور اگر دیکھے مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، اور اگر دیکھے بری بات کہے یا اس کو بری وصیت کرے تو اس کی تعویل بد ہے، اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو واعظ و نصیحت کرے تو صاحب خواب کو دیانت اور صلاح دین پر دلیل ہے، اور اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر اور خوشحال و پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر و سعادت سے ہوا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے، دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اور اگر دیکھے مردے نے توجہ نہیں کی ہے، بات کی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے، اور اگر مردے کو ترش اور غمناک دیکھے، دلیل ہے کہ عاصی اور گناہگار ہوگا، اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے، دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا ہے، اور اگر مردے کو سیاہ دیکھے، دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے، اور اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس دیکھے، دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے، اور اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ مردے کے لیے بجائے طاعت کے ثواب ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب طاعت اور نماز میں سست ہے، اور اگر مردہ دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ کی درست کی عاقبت پر دلیل ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ اس کو کوئی نیک
کوئی دنیا کا سامان دیتا ہے، دلیل ہے کہ وہاں سے کسی چیز کے پہنچنے کی امید نہیں رکھتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی دی ہے اور اس نے کھائی ہے، دلیل ہے کہ حلال کی روزی پائے گا، اور اگر نہ کھائے تو اس کی تعویل خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ مردے نے اپنے کپڑوں میں سے اس کو کچھ دیا ہے اور اس نے پہنا ہے، دلیل ہے کہ اس کو مال اور جان سے غم اندھیرا پہنچے گا، اور اگر کپڑا نہیں پہنا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس دنیا سے رحلت کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر مردے نے اس کو پرانا کپڑا دیا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب درویش ہوگا، اور اگر اس کو نیا کپڑا دیا ہے، دلیل ہے کہ عزت و بزرگی پائے گا، اور اگر مردے نے اس کو قرآن مجید یا فقہ وغیرہ کی کتاب دی ہے، دلیل ہے کہ خیرات و عبادات کو توفیق پائے گا، اور اگر کچھ مردے کو بخشا ہے اور اس نے قبول نہیں کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مردے کو بدحال اور روتا دیکھے، دلیل ہے کہ دنیا میں جو اس نے برا کام کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوا ہے، اور اگر مردے کو بیمار دیکھے، دلیل ہے کہ اس سے دین اور ایمان کا سوال ہوگا، اور اگر مردہ درد سر سے روتا ہے، دلیل ہے کہ اس دنیا میں جو تکبر کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ جو اس نے ماں باپ کے حق میں قصور کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا، اور اگر مردہ دانتوں کی درد سے روتا ہے، دلیل ہے کہ اس سے غیبت کی بابت سوال ہوگا، اور اگر آنکھ کے درد سے روتا ہے، دلیل ہے کہ جو اس نے دنیا میں لوگوں کے عیال پر نظر بد کی ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا، اور اگر درد کان سے روتا ہے تو بری باتیں جو اس نے سنی ہیں ان کی بابت سوال ہوگا، اور اگر مردہ درد پہلو سے روتا ہے، دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے عورتوں یا بھائیوں کے حق میں کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا، اور اگر ہاتھ کے درد سے روتا ہے، دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے عورتوں کے حق میں کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا، اور اگر درد پشت سے روتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے ماں باپ کے حق کی بابت سوال ہوگا، اور اگر عضو تناسل کی درد سے روتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا میں جو اس نے زنا اور فساد کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا، اور اگر مردہ درد پاؤں اور پنڈلی کے درد کی وجہ سے روتا ہے تو دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مردے کے پیچھے جانا اگر مسلح اور پارسا ہے تو اس کی راہ اختیار کرے گا، اور اگر فاسق ہے تو اس کی راہ اور عادت پکڑے گا، اور اگر نہ جانے کہ مردہ مفسد ہے یا مسلح ہے اور اس کے پیچھے گیا ہے، دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور آخر کار شفا پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس مردے کی آواز کا جواب دیا ہے اور اس کو نہیں دیکھا ہے، دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی سفر کرے گا، اور اگر دیکھے کہ وہ مردے کے پیچھے کسی نامعلوم مقام میں گیا ہے، دلیل ہے کہ مرے گا، اور اگر اس نے مردے کو کہا کہ فلاں وقت میرے پاس آنا، اس نے کہا کہ آؤں گا، اگر مردہ مسلح اور راست گو ہے تو اسی وقت جب کہا ہے مرے گا، اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو ڈرا کر اپنے پاس بلایا ہے اور اس کو منع نہیں کر سکا تو اسی وقت وفات پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو اپنے پاس بلایا اور خود اس کے گھر نہیں گیا، دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، شفا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو بازار میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کا کسب اور معاش نیک ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مردہ کے درمیان دیکھے، دلیل ہے کہ نیک باتوں کا عمل کرے گا اور بری باتوں سے روکے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مردے نے سبز لباس پہنا ہے، دلیل ہے کہ دنیا سے شہید ہو گیا ہے، اور اگر سفید لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا درجہ نیک ہے، اور اگر سیاہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہے اور اہل دوزخ کا لباس سیاہ ہے، اور اگر سرخ لباس دیکھے، دلیل ہے کہ بد ہے، اور اگر زرد یا نیلے لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ صاحب خواب غم و مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور اگر نقدار لباس میں دیکھا، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے ساتھ دنیا میں جھگڑا ہوگا اور حق بجانب مردہ ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو حق بجانب زندہ ہوگا، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ زندہ شخص خواب میں مردے کو کپڑے پہنائے، دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔
صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے یا درود نیمو بدلے صدقہ پڑھے، جو اوپر آئی بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائے گا۔ عطائے غریب نواز منظور چشتی صاحب سے استخارہ، خوابوں کی تعبیر، وظائف، روحانی مسائل اور علاج کے لیے آپ کامنٹس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔